ایران کی حفاظت فرمائے، طاغوت کو شکست دے، ان شیطانوں کو ان کو برباد کرے اور دنیا تاکہ واپس امن کا گہوارہ بنے۔ میں مدد ایران کے بھائیوں اور بہنوں پر اترے گی اور طاغوت کو اور عالم کفر کو شکست ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس سے پہلے جناب علامہ محمد حسین اکبر صاحب نے بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ اپنی بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کا وحشیانہ حملہ، اس کا مقصد ایٹم بم بننے سے روکنا نہیں ہے، اور یہ حملہ ویسا ہی ایک حملہ ہے جیسا اس سے پہلے عراق پہ کیا گیا تھا، اور ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا جھوٹ بول کر عراق کو، عراق کی فوج کو اور ان کی ریاست کو امریکہ نے صہیونیوں کے کہنے پہ نقصان پہنچایا تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کے حکمران صہیونیوں کے غلام بنے ہوئے ہیں، ان کی کٹھ پتلیوں کی طرح ناچ رہے ہیں۔ ہمیں امریکی عوام سے کوئی شکایت نہیں ہے، کیونکہ جب غزہ پر حملہ ہوا تو یورپ کی عوام، امریکہ کے لوگ، پوری دنیا کے لوگ بلا تفریق کے مذہب، انہوں نے غزہ کے مظلوموں کے لیے آواز بلند کی اور لاکھوں کی تعداد میں ریلیاں اور ہزاروں کی تعداد میں نکلی۔ لیکن بدقسمتی سے دنیا کی موجودہ جو سپر پاور ہے زمین پر اس وقت، جو اپنے آپ کو سپر پاور کلیم کرتے ہیں، اس کی لگامیں، اس کی راسیں صہیونی شیطانوں کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ ایک شیطانی اتحاد ہے جس میں امریکی حکمران، صہیونی اور اس کے بعد انڈیا شامل ہے، اور ان کا صرف ایک مقصد ہے، دنیا کو ڈی سٹیبلائز کر کے رکھنا اور کمزور ملکوں پر اپنی دھوس اور دھاندلی جمانا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ وینزویلا کے صدر کو جس طرح اٹھایا گیا، وہ ایک شرمناک حرکت کی ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صہیونیوں کا اعلی کار بن چکا ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو امریکہ کے صدر منتخب کیا جاتا۔ مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ امریکہ کو اگر کوئی لے کے ڈوبے گا تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ اس نے کینیڈا کو، لیٹن امریکہ کو، یورپ کو، مسلم ورلڈ کو امریکہ سے دور کر کے سامنے کھڑا کر دیے، صرف صہیونی شیطانوں کے لیے۔ ان کا ایک شیطانی گٹھ جوڑ ہے۔ پاکستان کا ہر فرد، ہر سیاسی جماعت، ہر مکتبہ فکر، ہر ادارہ، حکومت، اپوزیشن بلا تفریق ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ اس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ہزاروں ہمارے ایرانی بہن بھائیوں اور بچوں کو، معصوم لوگوں کو انہوں نے اپنے بامز اور میزائلز کا نشانہ بنایا ہے، اس لیے کہ ایران مزاحمت کرتا ہے، اس لیے کہ ایرانیوں کی مزاحمت باقی سارے عالم اسلام سے زیادہ ہے۔ یہ لڑائی جو غزہ سے چلی ہے ایران تک پہنچ گئی ہے اور آج پورے مڈل ایسٹ میں پھیل گئی ہے۔ یہ ہمارے جو عرب ممالک ہیں ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جھوٹا خدا ہے۔ امریکہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اس کا بھرم ٹوٹ رہا ہے۔ وہ تو حماس کو زیر نہیں کر سکے، ایران کو کیسے زیر کریں گے؟ جہاں ایک قوم ہے، ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک فوج ہے۔ ایرانیوں نے بہت سے زلزلے برداشت کیے ہیں، پوری پارلیمنٹ ان کی بم سے اڑا دی گئی تھی۔ انہوں نے حالت جنگ میں وہ الیکشن کروایا اور نئی قیادت منتخب کی۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی مدد ایران کے بھائیوں اور بہنوں پر اترے گی اور طاغوت کو اور عالم کفر کو شکست ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آیت اللہ خامنائی شہید جانتے تھے کہ وہ شہید کر دیے جائیں گے، وہ شہادت کے طلبگار تھے۔ ماشاءاللہ 86 برس ان کی عمر تھی، انہیں کوئی خوف نہیں تھا موت کا۔ پورے خاندان سمیت انہوں نے شہادت کی جو دستار ہے اس کو باندھا ہے، مگر آیت اللہ خامنائی کا خون
ईरानी कौम को भी मुत्तहिद कर गया है और मुस्लिम उम्मा को भी एक जगह पे इकट्ठा कर गया है। इन शैतानों से गलती हो गई है, एक सेकंड, इन शैतानों से गलती हो गई है। ये अपनी तरफ से ईरानी कौम को तकसीम करना चाहते थे। रजा शाह पहलवी का वो जो टाउट बेटा ही यहूदियों का, वो दांत तेज करके बैठा हुआ है। ये साजिश कर रहे थे, साजिश अभी चलेगी। साजिश की जो तपिश है वो पाकिस्तान तक भी पहुंचेगी। इसलिए मैं इस मौके पर यह कहूंगा, पाकिस्तान की हुकूमत को, अपोजिशन को, अदारों को, जमातों को कि अपने इख्तलाफात को बातचीत के जरिए हल करें, कौम के अंदर वहदत पैदा करें। पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जो न्यूक्लियर स्टेट है, हाइपरसोनिक मिसाइल है आपके पास। ईरान का भी यही कसूर था कि उनके पास एक अच्छी फाइटिंग फोर्स है और उनके पास अपनी ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी है। किसी ताकतवर इस्लामी मुल्क को यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लाजम है कि हम अपनी अंदरूनी सफ़ों के अंदर भी इत्तेहाद पैदा करें और ये भी लाजम है कि जो ताकतवर मुस्लिम ममालिक हैं वो वैसे ही दिफाई मुआहदे करें जैसा पाकिस्तान और सऊदी अरब ने किया। मैं इसाक डार साहब का नाम लेकर उनकी तारीफ करना चाहता हूँ। फील्ड मार्शल साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने और ख़ास तौर पर डार साहब ने मशवरे के साथ ये जो सेटलमेंट करवाया है सऊदी अरब और ईरान का, ये बड़ा अहम कदम है और पाकिस्तान को ये सिफारतकारी जारी रखनी चाहिए ताकि जंग के बादल छटें और ईरानी जो है अपने आप को तनहा महसूस न करें। हमें डट के तना ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए और पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। और जो डिप्लोमेसी है, हुकूमत पाकिस्तान हमारी इत्तला के मुताबिक फाइल डिप्लोमेसी कर रही है। आज आप देखें, अमेरिकियों को फौजी अड्डे देने का अंजाम जिस किसी ने भी दिया है उसने खारी और जलालत कमाई है। खुदा का शुक्र है कि हमारी सरजमीन पर कोई अमेरिकी अड्डा मौजूद नहीं है और ना कभी यहाँ कोई बनाने की जरूरत करेगा। वो जनरल मुशर्रफ था, जान छोड़ गया हमारी, उसने अमेरिका को अड्डे दिए हुए थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मुस्लिम ममालिक हैं उन्हें इस तजर्बे से सबक सीखना चाहिए। अमेरिका उनकी हिफाजत नहीं करेगा, अल्लाह हिफाजत करेगा। अल्लाह के बंदे करेंगे। अपने लोगों पे भरोसा करें, अपनी कुव्वत पे भरोसा करें। ये दौलत अल्लाह ताला ने अता की है जिन दौलतमंद मुस्लिम ममालिक को, उसे अल्ले तल्ले पे खर्च करने की बजाय अपने दिफा पे खर्च करें, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पे खर्च करें, इंसानियत के लिए खर्च करें। और ये सिर्फ मुसलमानों और यहूदियों का मामला भी नहीं है। गजा के अंदर ईसाइयों की भी शहादतें हुई हैं, उन्हें भी टारगेट किया गया है। पूरी ईसाई दुनिया ने गजा पे हमले की मजम्मत की है। आज भी फ्रांस और स्पेन की हुकूमतें अमेरिका के ईरान पे हमले की मुखालफत कर रही हैं। हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। बिला तफरीक मजहब जो इंसानियत के साथ खड़ा होगा, जो गुंडागर्दी, रियासती जारहियत और ये जो एक जबर के जरिए कमजोर कौमों पे कब्जा करने की जो सोच है, इस तागूत का मुकाबला करेगा, हम उसको सलाम पेश करते हैं। आज ये जो सोच है डोनाल्ड ट्रंप की, वो ये समझता है कि वो टैरिफ लगा के और जो टैरिफ से नहीं मानता उसे बम मार के वो कंट्रोल कर लेगा। इसे शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। ये झूठे खुदा है, असल ताकत अल्लाह ताला के पास है। और अल्लाह ताला वो है जो अपने काबा को जब बचाना चाहता है और फैसला करता है, फिर वो अबरहा के हाथियों को अबाबीलों से उनको भूख का ढेर बना देता है। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी आंखों से ये मंजर देखेंगे कि ये जो अमरीकी इस्तेमाल है और जो सेहूनी शिकारियत है, ये तबाह बर्बाद होकर रह जाएगी। मैं फिर कहता हूं, अमरीकी अवाम से हमें कोई गिला नहीं है। उन्होंने तो गजा के ऊपर भी खड़े होकर बात की है। अमेरिकन सेनेट में लोग डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कांग्रेस में क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को, तुर्की को, सऊदी अरब को लीडिंग रोल प्ले करना है इस मौके पे, क्योंकि अगर ईरान पे अमेरिकी और सहूनी पिट्ठू आ गए तो फिर बारिश सबकी आएगी। और आखिरी बात, ये सारा खेल ग्रेटर इसराइल का खेल है। ग्रेटर इसराइल का ये मतलब नहीं है कि यहूदी आगे बैठ जाएंगे, उनकी तो इतनी तादाद ही नहीं है। ग्रेटर इसराइल का मतलब ये है कि आलम इस्लाम पर और जहां जहां दुनिया में
وسائل موجود ہیں، وہاں امریکہ اور صہیونیت کے پٹھوں کی حکومتیں قائم کی جائیں۔ تو یہ ہے اسرائیل کی ایکسٹینشن کا منصوبہ۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، عرب ہمارے جو دوست ممالک ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے یہ ان کے خیر خواہ نہیں ہے۔ بھلے آپ ان کو $40 کروڑ کا جہاز دے دیں، بھلے آپ ان کے اوپر اپنے اربوں درہم اور ریال نچھاور کر دیں، یہ آپ کے نہیں بنیں گے۔ اسی لیے جب پاکستان اور سعودی عرب کا ڈیفنس پیکٹ ہوا تو پوری قوم نے خوشی کا اظہار کیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اور اسلامی ممالک ترکی سمیت اس میں شامل ہوں، تاکہ ہماری اپنی ایک قوت بنے، ہماری ایک طاقت بنے، ہماری آواز بنے۔ آپ دیکھ لیں، اقوام متحدہ غیر مؤثر ہو گیا ہے۔ افیکٹو پہلے بھی نہیں تھا، لیکن اب اقوام متحدہ نام کا کوئی ادارہ پریکٹیکلی موجود نہیں رہا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے ایسی تباہی کی ہے اس شخص نے کہ تمام عالمی قوانین پامال کر دیے گئے ہیں۔ دنیا ایک اور جنگ کے دہانے پہ کھڑی کر دی ہے، تیسری عالمی جنگ۔ دراصل انہوں نے ایران پہ حملہ کر کے چھیڑ دی ہے، پورا خطہ ڈیسٹیبلائز کر دیا ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے، انرجی کا بحران پیدا ہونے جا رہا ہے، صرف صہیونی شیطانوں کو مطمئن کرنے کے لیے۔ تو ہم امریکی قوم سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں، یورپ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز سنیں۔ عالمی ضمیر، عالم اسلام اور عالمی ضمیر اس غنڈہ گردی کو، اس ریاستی دہشت گردی کو روکے۔ میں ایک بار پھر آخر میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ 24 کروڑ پاکستانی بلا تفریق مذہب، نسل، رنگ، نظریہ، جماعت، ہم سب کے سب اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ ہم تا دم آخر ان کے ساتھ سٹینڈ کریں گے۔ وہ مظلوم ہیں، امریکہ اور اسرائیل جارے ہے، ظالم ہے اور غاصب ہے۔ ان غاصبوں، ان جارحوں اور ان ریاستی دہشت گردی کرنے والے وار کرمنلز کے خلاف ہم سب ایک رہیں گے، اور جو جتنی آواز بلند کر سکتا ہے اتنی شدت سے آواز کو بلند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایران کی حفاظت فرمائے، طاغوت کو شکست دے، ان شیطانوں کو، ان کو برباد کرے، اور دنیا تاکہ واپس امن کا گہوارہ بنے۔